السلام علیکم۔ کرونا وائرس باقی عام وائرس کی طرح موسمی نزلہ زکام کا باعث بنتا ہے، لیکن 31 دسمبر 2019 سے ایک خاص قسم کے کرونا وائرس نے پوری دنیا میں خوف کی فضا پیدا کر رکھی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ اس خاص قسم کی کرونا وائرس کو نوول کرونا وائرس کہتے ہیں۔ آخر اس وائرس میں ایسی کیا خاص بات ہے جس نے دنیا کو اتنا پریشان کر رکھا ہے؟ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو 2003 اور 2013 میں بھی دو قسم کے کرونا وائرس نے دنیا پر حملہ کیا تھا۔ ایک کا نام سارس اور دوسرے کا نام مرس تھا۔ نوول کرونا وائرس کی طرح یہ وائرس بھی جانوروں سے انسان میں منتقل ہوتے تھے۔ سارس ایک بلی نما جانور سے ویٹ، جبکہ مرس اونٹ سے پھیلا۔ بعد میں یہ وائرس انسان سے انسان میں پھیلتے گئے۔ نوول کرونا وائرس سانپ سے پھیلتا ہے اور یہ چائنا کے ایک شہر ووہان کی گوشت کے بازار سے پھیلنا شروع ہوا۔ سارس اور مرس کے وائرس صرف بیمار شخص ہی پھیلا سکتا تھا، اس لیے دنیا کو اس کی اسکریننگ اور کوارنٹین میں آسانی پیدا ہوئی۔ لیکن نوول کرونا وائرس ایک صحت مند شخص بھی پھیلا سکتا ہے جس کے اندر وائرس پہلے سے موجود ہے، جس کی وجہ سے دنیا کو اس کی اسکریننگ اور کوارنٹین میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ سارس اور مرس بہت چھوٹے بچوں اور بوڑھوں کے لیے خطرے کا باعث تھا، جبکہ نوول کرونا وائرس جوان صحت مند شخص کو بھی متاثر کر رہا ہے، بلکہ ان میں اموات بھی ہو رہی ہیں۔ نوول کرونا وائرس کی علامات عام وائرس سے مختلف نہیں ہیں۔ یہ تیز بخار، کھانسی اور سانس میں دشواری جیسی علامات سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں نمونیا بن جاتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں میں موجود سانس کی چھوٹی چھوٹی انگور کے گچھے جیسی نالیوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے خون میں آکسیجن نہیں پہنچ پاتی اور مریض کو فوری وینٹیلیٹر کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ پھیپھڑوں کے زیادہ حصے کو نقصان پہنچنے کی صورت میں مریض کی موت واقع ہوتی ہے۔ اب تک اس وائرس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، لیکن دنیا تیزی سے اس کی جانب کام کر رہی ہے۔ اسی دوران پرہیز ہی اس کا واحد حل ہے۔ نمبر 1، پریشان نہ ہوں لیکن احتیاط ضرور کریں۔ نمبر 2، آج کل چائنا کا سفر ہرگز نہ کریں۔ نمبر 3، اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کو فلو ہے تو گھر میں رہیں تاکہ باقی لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، وائرس ہوا اور چھونے سے پھیلتا ہے۔ نمبر 5، اپنے ہاتھ سے آنکھ اور منہ کو چھونے سے بھی اجتناب کریں تاکہ وائرس آسانی سے جسم میں داخل نہ ہونے پائے۔ نمبر 6، کھانسی اور چھینکنے وقت رومال کا استعمال کریں یا اپنی آستین میں کھانسیں۔ نمبر 7، اپنے ارد گرد کی جگہ کو استعمال سے پہلے گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، جیسے آفس ٹیبل اور پبلک واش روم وغیرہ۔ نمبر 8، بیمار سے ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں۔ نمبر 9، شدید بیمار شخص ہی ہسپتالوں کا رخ کریں، کیونکہ بیشتر افراد میں یہ وائرس ہلکا پھلکا نزلہ زکام بھی کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوگی۔ شکریہ۔